ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ یہ امریکی حکم نامہ اس وقت آیا جب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ڈنمارک کا دورہ کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ہم نے دراصل اس بارے میں بات کی ہے۔ یہ صرف چوری کی گئی امریکی املاک کے دانش کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یورپی املاک کے دانش سے متعلق بھی ہیں، جس سے یورپ اور امریکہ کے لاکھوں محنتی افراد کو اپنے روزگار سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، جسے چینی کمیونسٹ پارٹی نے چرایا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ چوری ایک طویل عرصے سے جاری تھی اور چین کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم اس کو جاری رہنے نہیں دیں گے۔ چین نے اس کا فوراً جواب دیا ہے۔ چین اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ امریکہ اس فیصلے کو واپس لے۔ بصورت دیگر چین لازماً اس کا مناسب جواب دے گا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی توقع نہیں کرتے، لیکن انہیں توقع ہے کہ چین اس کا جواب دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ووہان میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چینی امریکیوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم نے بظاہر بیجنگ کو صرف 72 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ ویڈیو رپورٹس میں دکھایا گیا کہ ہیوسٹن میں قونصل خانے کو بند کرنے کی خبر آتے ہی عمارت کے اندر آگ لگ گئی، جو بظاہر چینی ملازمین کی طرف سے دستاویزات کو جلدی سے تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ ہیوسٹن قونصل خانے کی بندش ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ امریکہ میں چین کے جاسوسی کے وسیع نیٹ ورک کا ایک مرکز ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینڈیز نے کہا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے محرکات اور حکمت عملی کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اکثر چینی صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین کووڈ-19 وبا اور ہانگ کانگ میں چین کے سیکیورٹی کریک ڈاؤن کی وجہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔